ایک ظالم بادشاہ اور اس کی سزا ایک زمانے کی بات ہے۔ ایک وسیع سلطنت میں بادشاہ ظفر الدین حکمرانی کرتا تھا۔ اس کے قصر کے دیوار سونے سے جگمگاتے تھے اور محل کے باغ ہر طرف پھولوں سے بھرتے تھے، مگر بادشاہ کا دل پتھر کی مانند سخت تھا۔ وہ اپنے رعایا سے ظلم و زیادتی سے کام لیتا، بے گناہوں پر جبر کرتا، لوگوں پر بھاری ٹیکس لگاتا اور کسی کی فریاد کو سننے کو تیار نہ تھا۔ گاؤں والے روزانہ اسی کی ظالمی کا شکوہ کرتے۔ بازار میں عورتیں سرگوشیوں میں کہتی، بچے کانپتے، بزرگ آنکھوں میں آنسو لیے نمازیں پڑھتے، مگر بادشاہ کو اس کا کوئی غم نہ تھا۔ اس کے نزدیک طاقت ہی سب تھی، رحم و کرم کا وہاں کوئی مول نہ تھا۔ اس ظلم کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلطنت میں اندھیری ہوا پھیل گئی، کھیت بانوں میں سکڑے، تجارت کمزور ہوئی، لوگ خوف کی وجہ سے چپ تھے۔ ایک رات جب بادشاہ محل کی کھڑکی سے اپنی سلطنت دیکھ رہا تھا تو آکاش پر بادل جم گئے اور تیز ہوائیں چلیں۔ اچانک محل میں ایک آہٹ ہوئی، جیسے کائنات خود اس کی بری حرکتوں کا جواب دے رہی ہو۔ لوگ کہتے ہیں یہ آہٹ ایک تنبیہ تھی کہ ہر ظلم کا حساب ہوتا ہے۔ اگلے دن فصلیں خشک پڑ گئیں، چشموں کا پانی ٹپکنا بند ہو گیا اور محل کے دروازوں کے سامنے سابق خوشی کی گونج خاموش ہو گئی۔ بادشاہ نے پہلے تو سختی سے مزاحمت کی، اس نے جادوگر اور مشیروں کو طلب کیا، حاکمیت کے تقاضے بڑھے مگر ہر کوشش ناکام ہوئی۔ خزانے خالی پڑنے لگے، فوج میں بغاوت کے آثار نمودار ہوئے اور جو ناانصافی اس نے اپنے ہاتھوں کی وہ لوٹ کر اس کی طرف آنے لگی۔ محل کے آئینے میں جب وہ اپنا عکس دیکھتا تو اسے اپنا وہی سخت چہرہ نظر آتا، مگر اب وہ تصویر صرف باہر کی شکل نہ رہ گئی تھی۔ اس کے اندر ایک ایسی خالی پن سی محسوس ہونے لگی جو نہ سونے کا جتنا بھی وزن اس پر کم کر سکا، نہ دولت کا سہار۔ اچانک ایک بیماری نے محل میں گھس کر بادشاہ کے قریبی لوگوں کی گھیر لیا۔ وہ خاندان کے افراد، مشیر اور درباری جو ظلم میں حصہ دار تھے، سب کمزور پڑ گئے۔ بادشاہ نے ہر علاج کروایا مگر دیکھا کہ دواؤں سے دل کی خالی پن اور لوگوں کا دکھ ختم نہیں ہوتا۔ تب اسے احساس ہوا کہ یہ قدرتی آفت نہیں بلکہ اس کے کیے گئے ظلموں کا نتیجہ ہے، ایک الہامی سزا جو اللہ نے اس ظلم کے بدلے بھیجی تھی تاکہ وہ بدلے میں سیکھے۔ بادشاہ کا غرور ٹوٹ گیا جب اس نے اپنی رعایا کی طرف دیکھا تو وہ چہرے جو کبھی خوف میں ڈھلتے تھے اب دکھ اور خفا کے تھے۔ بادشاہ نے پہلے تو اپنی طاقت کے زور پر پھر سے چیزیں قابو میں لانے کی کوشش کی، مگر یہ بار شرط بدل چکی تھی۔ سلطنت کی اصل زندگی لوگوں کی بھلائی میں تھی، نہ کہ بادشاہ کے وحشیانہ حکم میں۔ بالآخر بادشاہ کو اکیلے پن میں سمجھ آیا کہ اس کی سلطنت کا عروج اس کے دل کی نرمی میں ہے، نہ کہ لوگوں پر ظلم میں۔ وہ سجدے میں گرا، آنسوؤں کے ساتھ اللہ سے دعا کی، مظلوموں سے معافی مانگی اور جو لوٹا تھا وہ واپس لوٹانے لگا۔ اس نے ظالمانہ احکامات منسوخ کیے، ٹیکس کم کیے اور اپنا خزانہ گاؤں اور بیماروں کی خدمت میں لگا دیا۔ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ عارضی طاقت پا سکتے ہیں، مگر انصاف اور رحم کا راستہ ہی قوموں کو زندہ رکھتا ہے۔ اور جب ظلم کا انجام آتا ہے تو وہ سخت بھی ہو سکتا ہے، مگر سچی ندامت اور اصلاح انسان کو دوبارہ راستے پر لے آتی ہے۔ اللہ کی سزا نہ صرف سزا ہوتی ہے بلکہ ایک بیداری بھی۔ اگر انسان بدل جائے تو وہ اپنی نئی زندگی بنا سکتا ہے۔